آپ کی عبادات اس کے ساتھ ہیں. اسی طرح یہ سال گزرا، یہ تو ایک اتفاق ہو گیا کہ دونوں سال مل گئے، تھوڑا سا فرق ہے کوئی 15 دن کا، پھر ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، اگلے سال 25 دن کا فرق پڑ جائے گا. دونوں محاسبے کے دن قریب آ گئے، پورا سال ہم نے ضائع کیا ہے. اور آپ دیکھیں ہماری بدقسمتی کہ جب برتھ ڈے مناتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سال مر گیا ہے. آپ کسی نے مرنے پر کسی کو تالیاں بجاتے دیکھا ہے؟ کسی کے مرنے پر خوشی کے نعرے مارتے کسی کو دیکھا ہے؟ یہ جو برتھ ڈے منانے والے پاگل ہوتے ہیں یہ شمع بجھا کے تالیاں مارتے ہیں. شمع بجھانے کا مطلب کیا ہوا؟ مر گیا یہ سال ہمارے. 10 12 15 20 50 جو بھی جلا کے بجھائی ہیں، پھونک مار کے مارا ہے ان کو اور پھر تالیاں بجائی ہیں. آپ ان کو عقل مند کہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی شرعی دن ہو سکتا ہے؟ کوئی شرعی عبادت ہو سکتی ہے؟ اسلام یا کسی اور مذہب میں مطلوب ہو سکتا ہے کہ اتنا الٹا کام ہو؟ افسوس کرنا چاہیے 50 سال گزر گئے، ہم نے کمایا کیا؟ وہ تو سوچ کا دن ہے. ہمیشہ 30 جون کو یا 31 دسمبر کو بینک بند ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ بند ہوتی ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہیں اس دن، جس کو آپ آڈٹ کہتے ہیں. کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو. یہ تو آڈٹ کا دن ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے ان غلطیوں کو درست کرنے کا. یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے انسان پر کہ اس نے بڑا اوپن سا ٹائم دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر تم توبہ کا فلوڈ لگا کر دوبارہ درست کر لو اپنے اعمال، یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. کوئی آدمی اگر جا رہا ہے اس کی بوری میں سوراخ ہے، آٹے کی بوری ہے یا چینی کی بوری ہے، اور چینی اس میں سے گر رہی ہے، آٹا اس میں سے گر رہا ہے اور وہ اس کے گرنے کو روک نہیں سکتا، اس کے بس کی بات نہیں، ممکن نہیں. تو اب اس کو بچانا ہے، وہ بوری بچانی ہے، تو کیسے بچائے گا؟ عقل کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور بوری ہونی چاہیے جو اس کے نیچے رکھتے. جب اس کو گرنے سے نہیں روک سکتا تو پھر نیچے کو برتن رکھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس برتن میں، اس بوری میں بھی سوراخ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں بھی سوراخ ہے، ایک پیالے میں سے چیز رس رہی ہے اور ہم نے دوسرا پیالہ رکھا ہے اس میں اس سے بھی بڑا سوراخ ہے، تو یہ بھی بے وقوفی، عقل مندی نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ اس کے نیچے وہ بوری رکھے، وہ پیالہ رکھے جس میں سوراخ نہ ہو، تاکہ اس کے گرنے والا وہ جو بھی کموڈٹی ہے، آٹا ہے یا چینی ہے، گندم ہے، کچھ بھی ہے، وہ محفوظ رہے. یہ دنیا کی زندگی ایک ایسی بوری ہے جو ہم کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، جس میں سوراخ ہے اور ہم اس میں سے اس گرنے والی زندگی کو روک نہیں سکتے. ہمارے بس میں نہیں، بادشاہوں کے بس میں نہیں، جن کے پاس ایٹم بم ہے ان کے بس میں بھی نہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یا تو ہمت ہو تو کوئی روک کے دکھا دے کہ بھئی ہم تو اس زندگی کو ہم نے سٹینڈ سٹل کر دیا، یہ تو حالات پر گزر رہی ہے، ہر سیکنڈ کے ساتھ ضائع ہو رہی ہے. اللہ پاک نے مسلمانوں پر، انسانوں پر کرم کیا، آخرت کا پیالہ پکڑا دیا کہ اس کے نیچے رکھ دو، اس میں سوراخ کوئی نہیں.
آخرت کی زندگی ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد زندگی ہے، لمٹ لیس ہے، ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔ اس ٹپکنے والی زندگی کو، جس کو تم روک نہیں سکتے ٹپکنے سے، آخرت کے پیالے میں اکٹھا کر لو، وہاں یہ دائمی ہوگی۔ بڑی پیاری بات ہے۔ سورہ کاف میں اللہ پاک نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت یہاں سے تو دور نظر آتی، ورنہ اتنی بہترین چیز اتنی سستی مل سکتی ہے؟ وہ سستی اس لیے ہے کہ نگاہوں سے دور ہے، آپ نے کسی پر اعتبار کر کے اس کو خریدنا ہے، قیمت اس اعتبار کی ہے، جنت کی قیمت نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایمان۔ اس لیے مومن جنت کا باسی ایمان کی وجہ سے ہے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ عمل کی حد ہے تو جزا کی بھی حد ہونی چاہیے۔ 60 سال اگر بندے نے مزدوری کی ہے، 120 سال دے دینی چاہیے، 1000 سال دے دینی چاہیے، 1 کروڑ سال دے دینی چاہیے، لیکن عمل کی ایک حد ہے، اس کے حساب سے اگر دی جاتی تو پھر اس کی لمٹ ہوتی۔ جس نے اتنا عرصہ کیا اس کو اتنی ملے گی، جس نے اتنا عرصہ کیا اس کو اتنی ملے گی۔ تھوڑے کرنے والے کو بھی زیادہ کرنے والے کو بھی ایک جیسی کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ جنت ہمارے عملوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہم جنتی ایمان کی وجہ سے ہیں، اور ایمان کی چونکہ کوئی حد نہیں، کسی بندے نے حد مقرر نہیں کی، نمازیں تو 5 پڑھنی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے 30 سال مسلمان رہنا ہے، اس کے بعد میں نے ویزا کینسل کروا دینا ہے، کسی دوسرے مذہب میں چلا جانا۔ جب اس کی کوئی لمٹ نہیں تو فرمایا جنت کی سکونت کی بھی لمٹ کوئی نہیں، اور کافر اس لیے ہمیشہ جہنم میں رہے گا کہ اس کے کفر کی بھی کوئی حد نہیں۔ کو یہ کہے کہ 40 سال میں کافر رہوں گا، اس کے بعد پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو فرمایا ادخلوها بسلام، اس جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، قامہ ہے تھوڑا سا رک کے اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ دن ہے ہمیشگی والا، تم دنیا میں زمین کھود کھود کے مر گئے ہو، اس کو ڈھونڈتے ہیں، قلعے ٹھوکتے رہے ہو تم ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا، اس کی اولاد اس کو خلود عطا کر دے گی۔ حضرت باؤ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، جاگیردار اس علاقے کا، کہنے لگا میرے پاس بڑی جاگیر ہے حضرت، ایک وارث چاہتا ہوں کہ میرا نشان نہ مٹے۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ بے نشانی تو انسان کا مقدر ہے، تو اپنے مقدر سے کیسے بھاگے گا؟ نشان صرف اسی کا بچے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، نشانی صرف اسی کی بچے گی۔ اولاد جتنی ساری بھی ہو، پوتوں کو شاید یاد رہے دادا کی قبر کہاں ہے، آج کل کے زمانے میں بیٹوں کو یاد نہیں رہتا، پر پوتوں کو نہیں یاد رہے، بے نشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا ذالک یوم الخلود، یہ ہے وہ خلود والا دن جس کے لیے تو نے دنیا میں بڑے پاپڑ بیلے تھے کہ مجھے ہمیشگی مل جائے، آب حیات کہیں مل جائے، میں سدا زندہ رہوں۔
یہ وہ دن ہے جس کے لیے، جس کی تلاش میں جہنم بھری گئی۔ مومنوں آج تمہیں ملا یہ، ذالک یوم الخلود۔ تو اس لمحہ بلمحہ ٹپکنے والی زندگی، ایک سانس جو آپ کی چلی گئی، خرچ ہو گئی، اب یہ سانس آپ نہیں لے سکتے، آپ اس مردے کو آپ زندہ نہیں کر سکتے۔ ایک گھنٹہ جو گزر گیا ہے، ایک دن جو گزر گیا ہے، کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ سراب ہے، جمعے کے جمعے ہم جو کالی مہندی لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹائم کو واپس لے آئے ہیں، یہ سراب ہے، ایک سانس واپس نہیں آتی۔ جب تم اتنے بے بس ہو تو پھر اس کا علاج کرو، اس کو ضائع ہونے سے روکو۔ ایک ہاتھ سے گر رہا ہو تو دوسرا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، حالانکہ دوسرا ہاتھ بھی گرنے والی چیز ہے۔ فرمایا اس وقت کو آخرت میں تبدیل کر، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، تم فنا کے ساتھ مربوط ہو، تمہارے پاس جو چیز آتی ہے وہ فنا سے دوچار ہو جاتی ہے۔ جو چیز تمہارے ساتھ ضرب کھاتی ہے، اپنی نسبت تمہارے ساتھ کرتی ہے، بے وقت ہو جاتی ہے، اس کا اعتبار کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے، ایک دن کا اعتبار نہیں ہے، تو اس سے جو بھی متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ ہم ایسی بے اعتباری چیز ہیں کہ جن کا دل ہم اپنی مرضی سے نہیں دھڑکا رہے۔ سانس تو پھر بھی ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بہت جب تک جاگ رہے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن دل کو ہم اپنی مرضی سے نہیں دھڑکا سکتے۔ مہربانی ہے جب تک چل رہا ہے چل رہا ہے، جس وقت بند ہو گیا تو بند ہو گیا۔ آپ اس گاڑی کو کیا کہیں گے کہ جس کو سٹارٹ بھی آپ نہیں کر سکتے، کسی اور نے سٹارٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور آپ کے بند کرنے سے وہ بند بھی نہیں ہوتی۔ آپ اس چابی کے ساتھ کتنا بھی قیمتی چھلا لگا لیں، سونے کا چھلا لگا لیں اس کے ساتھ، اس چابی کی کوئی ویلیو ہے جس کے ساتھ نہ زندگی سٹارٹ ہو نہ بند ہو؟ کسی نے سٹارٹ کی ہے، کسی نے آف کر دینی ہے۔ بھرا ہوا ٹریک چل رہا ہے، دائیں بائیں سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور آپ کی گاڑی درمیان میں بند ہو گئی ہے، ایئرپورٹ پہ بند ہو گئی ہے، حج پہ جاتے ہوئے رستے میں بند ہو گئی ہے۔ یہ اس نے طے کیا وہ کہاں بند کرنی ہے، اس نے چابی بھر دی، جہاں چابی ختم ہو جانی ہے وہاں گاڑی کھڑی ہو جانی ہے۔ 15-16 سال کے بعد بچہ ہوتا ہے، ماں کو، ماں کومے میں ہی مر جاتی، ہوش میں نہیں آتی۔ اتنا نہیں ہوا کہ کم از کم اسے ہوش آ جائے، اسے پتہ چل جائے کہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، ایک خوشی کے تصور کے ساتھ مر جائے گی، کیا جاتا ہے؟ جس نے اسے 30-35 سال کی زندگی دی تھی، 30-35 سیکنڈ ہوش دے دیتا، کم از کم پتہ تو چل جاتا اسے کہ میرے یہاں ہو گئی ہے اولاد، بچہ ہوا ہے، بچی ہوئی۔ نہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ بے پرواہ اسی لیے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کسی پہ کیا بیتی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فعال لما یرید ولا یخاف عقباها، اپنے ایکشن کے آفٹر ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ اسے بالکل کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں مولوی مار دیا تو دین کی خدمت کون کرے گا، لہذا اس مولوی کو 200 سال زندگی دے دو۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبی کبھی بھی نہ مرتے، سارے نبی موجود ہوتے، دین کا کام کر رہے ہو۔
تو جب یہ زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اس کو، ایک گھڑی ہے آپ کے پاس ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے بس میں ہے، اس پہ ابھی 12 بجے ہیں، ہم اٹھ کے اس پہ 11 کر دیں واپس، تو ٹائم واپس چلا جائے گا۔ سورج غروب ہونے والا ہے، 5:45 ہو گئے ہیں، ہم سوئی کو پلٹا کے 3 پہ کر دیں تو سورج بھی واپس آ جائے گا۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں واپس اس کو کریں۔ تو پھر اس کی فکر کرنی چاہیے۔ انسانیت وقت کی قسم کھائی اللہ پاک، تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم، یقیناً انسانیت بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے۔ 1000 میں سے 999 خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ابن جوزی لکھتے ہیں، میں نے جو قرآن حکیم سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو علم والے ہیں۔ اور یہاں علم سے کیا مراد ہے؟ ایمان۔ مومن عالم ہوتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ پاک ہے، جو اس تک پہنچ گیا وہ عالم ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، علمو بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، تیری ضرورت اللہ ہے، باقی دوسرے محنت کرتے رہیں۔ یہ بجلی ہم نے دریافت کی، کسی اور نے راتیں اور دن لگائے، آپ کی خدمت کر رہی ہے، اے سی ٹھنڈا کر رہے ہیں، تیری ضرورتوں کا وہ خیال رکھے گا جس طرح تیری ضرورت کے لیے چوپائے اس نے پیدا کیے نا، 2 ٹانگوں والے بھی تیری ضرورت کے لیے اس نے پیدا کیے۔ تیری ضرورتوں کی کفالت وہ کرے گا، تیری ضرورت اللہ پاک ہے اصل حقیقت۔ تو ایمان اصل میں علم کا مظہر ہے۔ آپ گواہی دیتے ہیں تو کس چیز کی گواہی؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آدمی، میں اس بندے کو جانتا نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے کہتا ہے، اس میں باپ کا نام کیا ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں لیکن بندہ بڑا اچھا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، عدالت قبول کر لیتی ہے۔ سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس کے پڑوس میں رہتا ہوں، اتنے عرصے سے ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا بزنس اکٹھا ہے۔ اس کی بنیاد پہ، اس کے ریفرنس پہ وہ گواہی دیتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں، علم نہیں، ایسی گواہی قبول ہو جائے گی؟ اشہادو کا مطلب ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اعلم فاشہد، ہم جو پڑھتے ہیں علم کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ آپ جو گواہی دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں مطالعہ بھی کر لیں۔ اگر کوئی پوچھ ہی بیٹھے بائی دا وے تو کوئی 2-4 دلیلیں ہاتھ میں ہونی چاہیے بندے۔ تو ساری انسانیت ہلاکت سے دوچار ہونے والی ہے سوائے علم والوں کے، اور علم والے سارے ہلاک ہو رہے سوائے عمل والوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ علم والے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل والوں
والوں کے. تو پتہ چلا کہ علم کے بعد اگلی منزل عمل کی ہے. آپ دبئی جانا چاہتے ہیں، پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو دبئی کا رستہ پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے دبئی کس طرف ہے. اس کے لوازمات کیا ہیں، گاڑی میں کتنا پیٹرول ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دبئی جاتے ہیں وہ گاڑی کی تیاری دبئی والی کرتے ہیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ پھر گاڑی کی تیاری عمرے والی کرتے ہیں. ٹائر بھی نئے ڈلواتے ہیں، ریڈیٹر میں تھوڑا سا فرق بھی ہو تو دبئی تک تو بندہ 2-4 بار پانی بھر کے جا سکتا ہے. اب سعودیہ میں 1000 کلومیٹر دور شہر ہے تو ریڈیٹر نیا ڈلوا کے احتیاطاً چلتے ہیں، ڈینو بھی نیا کروا لیتے ہیں، بیلٹ بھی کہتے ہیں یار احتیاطاً بدلی کر دو، عمرے پہ جا رہا ہوں. تو رستہ پہلی چیز پتہ ہونا چاہیے، اس کے لوازمات معلوم ہونے چاہیے کہ کیا لے کے ساتھ جانا ہے. وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ساتھ لے جانے والی بہترین چیز تقویٰ ہے. دوسری چیز پھر آپ نے چلنا ہے، پھر آپ نے چلنا ہے. پہلی چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ کس طرف ہے، کتنے فاصلے پر ہے. اور دوسری شرط یہ کہ اب آپ چلیں گے تو پہنچیں گے، صرف پتہ لگ جانے سے آپ دبئی نہیں پہنچ جائیں گے. بڑی پیاری بات لکھی ہے منہاج القاصدین میں ابن جوزی نے. کہتے ہیں کہ غلط رستے پر چلنے کی بجائے سیدھے رستے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا پھر بھی بہتر ہے. ہو سکتا ہے کسی سے آدمی لفٹ ہی لے لے اور کسی کی نظر کام کر جائے، جسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تھی، جو قتل کرنے آتے تھے منزل پہ پہنچ جاتے تھے. مولانا مسکین پوری صاحب فضل علی جا رہے تھے، راستے میں ایک ہندو ملا. اس نے پوچھا بابا کروڑ جانا ہے، کون سا رستہ جاتا ہے؟ کہنے لگا فقیرہ کروڑ جانا ہی یا توڑ جانا ہی؟ بندہ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کہتا ہوں ہندوؤں کا پیر. بستیوں کی بستیاں ہندوؤں کی انہوں نے مسلمان کر دی تھی. کیس ہو گیا، ان پر عدالت میں پیش کیا گیا. میجسٹریٹ نے کہا سنا تم سارے ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہو. کہنے لگے ان کو میں نے کیا تو تمہیں کس نے کیا؟ میجسٹریٹ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. غلط رستے پر چلنے کی بجائے، بدعتوں پر عمل کرنے کی بجائے سیدھے رستے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا، کھڑے ہو جانا پھر بھی بہتر ہے. آپ نے کسی سے رستہ پوچھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں کسی جگہ، اور پھر اپنے میزبان کو بتائیں کہ میں جناب فلاں جگہ کھڑا ہوں، پاکستان سینٹر کے پاس کھڑا ہوں، امبیسی کے پاس کھڑا ہوں، KFC کے پاس کھڑا ہوں، مشرق بینک کے پاس کھڑا ہوں، تاکہ اسے پہنچنے میں آسانی ہو. وہ آپ کو لے، وہ بھی چلتا رہے اور آپ بھی چلتے رہے. وہ K4 کے پاس پہنچے اور آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے کہ میں تو ایئرپورٹ پہ، وہ ایئرپورٹ پہنچے تو آپ کہیں جی میں تو مرینا مال پر ہوں. منزل مل جائے گی، کھڑے ہو جائیں. کسی کو ہاتھ پکڑنے دو تو سارے علم والے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو عمل کرنے والے. سارے عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اخلاص والے. من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھی عمل کیا، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا.
ہلاک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سارے عمل والے ہلاک ہو جائیں گے مگر اخلاص والے صرف اللہ کی خاطر۔ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی جائزہ لے بندہ، اپنے اندر آنکھیں بند کرے، اندر جائے۔ اس کو کہتے ہیں سفر در وطن۔ یہاں وطن ہے ہمارا، جاؤ اس کے اندر جاؤ، اس مٹی کے اندر جاؤ، جا کے جائزہ لو کیوں کر رہے ہو کام، اس کے لیے کر رہے ہو۔ اگر اس میں ذرا سا بھی شائبہ کسی غیر کا ہے کہ میں یہ تو اس لیے کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے، اللہ کو قبول نہیں۔ من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان۔ غصہ بھی خرچ کرو تو سوچو میں کیوں غصے ہو، یہ غصہ کیوں ہے؟ جب تک رشتہ دار اللہ کی حدیں توڑتے رہتے ہیں، ہم شیر و شکر رہتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ وہ ذرا سی کرتے ہیں تو پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ چلا ہم بڑے ہیں، ہماری نافرمانی، ہماری گستاخی بہت بڑی انسلٹ ہے، ناقابل معافی۔ ہاں اللہ پاک کی حدیں توڑتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ سے نسبت ہو جائے کسی کام کی تو وہ کام بھی بڑا عظیم ہو جاتا ہے، بندے کے ساتھ ہو جائے، کسی رشتے کے ساتھ ہو جائے۔ دیکھیں نا، یہ نہیں کہا کہ جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، نہیں کہا۔ جب باپ بیٹا ملتے ہیں، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں، دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، نہیں کہا۔ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور خالص اللہ کے لیے ملتے ہیں، اگر ایک قرض لینے آیا ہے تو وہ ملنا نہیں، اس پہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اسلام کی نسبت سے وہ ملاقات ہو رہی ہے۔ فرمایا دونوں جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ نسبت ہے، اللہ پاک سے جب نسبت ہو جائے تو یہ اس کی قیمت لگتی ہے۔ اور اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں، اس لیے کہ عمل شروع کرتے ہوئے بندہ مخلص ہو سکتا ہے، درمیان میں جا کے تھوڑا سا آپ کی گرفت ایمان کی کمزور پڑی، شیطان فوراً وہاں اپنا ٹانکا لگا دے۔ یہ جو لائن مین ہوتے ہیں، آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا، اکثر و بیشتر یہ بجلی سے چمٹ کے مرتے ہیں بیچارے۔ کیوں؟ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ پہلے احتیاطاً بجلی بند کر کے سب اسٹیشن کی کام کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، چلتی بجلی میں شروع کر دیتے ہیں۔ اب کہیں پاؤں سلپ ہو گیا، انسان کے جو لوکل ڈیفنس سسٹم ہے اللہ پاک نے ہر آرگن کے اندر رکھا ہے۔ آنکھ ہے، کتنا بھی یقین ہو کہ اگلا جو ہے وہ آنکھ میں ہاتھ نہیں مارے گا، آپ کی آنکھ کے سامنے ہاتھ لاتا تو آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ کا ارادہ نہیں ہے بند کرنے، اس کا اپنا لوکل جو سیلف ڈیفنس سسٹم ہے وہ بند کر دیتا۔ اسی طرح جب توے پہ ہاتھ لگتا ہے بندے کا گرم چیز تو وہ وہاں پوچھتا ہے دماغ سے کہ ہٹا لوں یا ادھر ہی تلتا رہوں، ہاتھ ایک دم پیچھے ہو جاتا ہے۔ بندے کو پاخانہ اور پیشاب جب آتا ہے ایک خاص حد تک کنٹرول ہوتا ہے، جب مثانہ پھٹنے لگتا ہے تو بندے کے کنٹرول میں نہیں، بڑوں کا گاڑی میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ وہ جو لوکل ڈیفنس سسٹم ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بہت ہو گیا مولوی صاحب، اب یہ آگے کام نہیں چلے گا، میں تو پھٹنے لگا ہوں، لہٰذا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، مارشل لا لگ جاتا ہے، آپ جتنی مرضی ہے کوشش کریں پیشاب نکل جاتا ہے۔ ایک دفاعی سسٹم ہے۔ تو وہ جو لوکل سسٹم ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ ذرا سا آپ اوور کانفیڈنس آپ کا ہوگا، میں بڑا متقی ہوں، میں اب عورتوں میں جاؤں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب پیر صاحب ہیں، جتنی مرضی عورتیں ہاتھ پاؤں دباتی رہیں، بزرگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، بزرگوں کا بیڑا غرق ہی نہیں ہوتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بزرگوں کی باتیں سنائی کہ تم سے پہلے فلاں پادری تھا، بڑا مشہور تھا، بڑا اللہ والا تھا، پھر اس نے کہا کہ مجھے کیا تکلیف۔ شیطان نے بڑی منتیں کی کسی طرح وہ گناہ کرے، وہ گناہ کر کے نہیں دیتا تھا۔ اگر اس نے کہا کہ یار یہ اندر بیٹھ کے تو بالکل ہی ذرا باہر نکلو، اللہ کی نشانیاں دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال کا شعر سنایا اس کو شیطان نے۔ وہ سورج دیکھنے جب چھت پہ چلا تو پڑوس میں لڑکی شیطان نے کھڑی کی ہوئی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، کپڑے لٹکا رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، لیکن شیطان نے وہ لے کے وہاں ٹائم پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب مولوی صاحب ارتھ ہو گئے۔ دیکھیں یہ قدرتی بات ہوتی ہے۔ آپ کے دفتر میں خاتون کام کرتی ہے، سال 2-4 سال، اس کے بعد وہ مرد ہی ہو جاتی ہے آپ کے لیے، آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے اس سے، عادی ہو جاتے ہیں۔ نیا بندہ جب دیکھتا ہے تو وہ تفصیل سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جب کبھی اپنے علاقے میں رہتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھ لے فلاں جگہ کون سا درخت ہے، آپ کو کوئی نہیں پتا، آپ نے غور سے اپنے علاقے کو دیکھتے نہیں۔ اسی لیے تو عید والے دن ابوظہبی والے الین دوڑ رہے ہوتے ہیں، الین والے ابوظہبی دوڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں ابوظہبی اچھی لگتی ہے، ان کو الین اچھا لگتا ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی تفصیل سے دیکھا ہی نہیں، اور دور والے کی آنکھوں کا بھی پتا ہوتا، ایکسیڈنٹ ہو گیا بندے کا، پولیس والے آ گئے، انہوں نے کہا جی کوئی نمبر وغیرہ بھی نوٹ کیا، اس کو غصہ آ گیا پولیس والے پہ، یہ سچویشن تھی، اس میں نمبر نوٹ کرنے کا کوئی امکان تھا، اس حالت میں نمبر نوٹ ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر پکڑیں گے کیسے گاڑی والے کو؟ کہنے لگا وہ جو گاڑی چلا رہی تھی اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ تو وہ اریٹیٹ جو جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں نا، جب سوسائٹی میں آتے ہیں تو ارتھ ہو جاتے ہیں عورت دیکھ، ایک نئی چیز ان کے لیے، وہ زیادہ خطرے سے دوچار ہوتے۔ تو دینے کا واقعہ، پیر صاحب لڑکی لے کے فرار ہو گئے مردنی، کوئی واقعی کیا ہوا تھا ابوظہبی سے، جو راوی ہے واقعے کا، اس نے تھانے بات کر کے تھانے دار کے ساتھ تو لے آیا پولیس کو کہ یار یہ زیادتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ جو گھر والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جی کیا بتائیں، زبان زیب نہیں دیتی۔ اب بھی پیر کی گستاخی کا کتنا خیال ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ لڑکی پیر صاحب کو لے کر فرار ہو گئی ہے، اس میں بچت کا امکان ہے۔ پیر صاحب کا اگر کہہ دیا کہ پیر صاحب لڑکی لے گئے تو گستاخی ہو جائے گی، بخشے نہیں جائیں گے۔ خاندان نے کہا کہ اب یہ رپورٹ درج کروائیں گے تو ہوگا نا، پرچہ ہوگا، آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ہم بزرگوں کے خلاف جو ہے وہ درخواست دیں کہ انہوں نے یہ گستاخی کی۔ عمل کے شروع میں آپ مخلص ہیں، درمیان میں ذرا سا آپ کی گرفت کمزور ہوئی اور شیطان نے اپنا ٹانکا لگا دیا۔ یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں، نیا جب بندہ ڈرائیور ہوتا ہے، لائسنس لیتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا سٹیئرنگ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے وہ رکھتا ہے۔ ہدایت تو یہی ہے، اس لیے کہ بائی دا وے اگر ایک ٹائر پھٹ جاتا ہے تو سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ اس کو سیدھا رکھیں گے تو گاڑی الٹے گی۔ آپ نے ایسے ہاتھ تلی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، ایک ٹائر پھٹا، گاڑی ٹرن کرتی ہے جناب عالی اور پھر ٹرن اوور ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو نیا آتا ہے نا، وہ بڑا سٹیئرنگ پکڑ کے رکھتا ہے اور دوسرے تانا دیتے ہیں، اور یار تو گاڑی چلا رہا تھا، ماں پکڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، سٹیئرنگ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ قال اللہ و قال الرسول، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ رسول کا حکم ہے۔ اب مسلمان تنگ پڑ جاتے۔ یہاں مرکز میں ایک صاحب آئے، کوئی مہینہ ہی انہوں نے نکالا، وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ کہتے جی یہ کہیں حدیث میں آیا ہے، کہیں قرآن میں، ان کو یہ تو وابی جمایا وابی مل گیا، کہاں لے آئے، نکالو اس کو یہاں۔ تو وہ پوچھ کے چلتے، درمیان میں پہنچے، تھوڑا سی گرفت ڈھیلی ہوئی، شیطان نے کوئی انڈا بچہ دے دیا کہ آگے چل کے یہ بچے دے گا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ساون کے مہینے میں امرود سے جو کیڑے نکلتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا امرود میں سوراخ کو نہیں ہوتی؟ یار یہ کیڑے کو جادوگر اندر چلے جاتے ہیں سوراخ کیے بغیر۔ بندہ گیا نا بینک میں،
کیشیئر کے پاس تو کیشیئر نے چیک رکھا اس کے سامنے، یہاں سائن کر کے سائنر کو گولی مارا، تم یہ بتاؤ اس میں سے اندر کیسے گئے ہو؟ سراغ ہے تمہارے سامنے، یہ کیڑا اندر کیسے گیا ہے بھائی؟ وہ جب پھول ہوتا ہے نا وہ امرود، تو مکھیاں ساون میں آپ کو پتہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ اس پھول پہ دے کے انڈا تو چلی جاتی ہیں، اس کو اللہ کے والے کر، اس پھول کے اوپر امرود بن جاتا ہے، انڈا اندر ہی ہے، آپ اس کو انوائرمنٹ ملی ہے، نیوٹرینٹس ملے، وہ کیڑا بن گیا۔ اسی طرح شیطان ایک جگہ انڈا دے دیتا، وہ کہتا آج نہ صحیح 2-4 سال بعد صحیح یہ میرا بچہ نکلے گا، عمل پورا ہو گیا، آپ نے گرفت مضبوط رکھی، دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑ کے رکھا ہے، کوئی غلطی نہیں کی آپ نے، عمل مکمل ہو گیا ہے، اب بھی آپ محفوظ نہیں ہیں جب تک جان ہنسلی سے نکل نہ جائے۔ کسی وقت بھی شیطان آپ کے اندر تکبر ڈال سکتا ہے، ریاکاری ڈال سکتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو خفیہ والی کتاب میں لکھ کے خفیہ کا اجر دے دو۔ پھر جب وہ بندہ مجمع میں اس کا ذکر کر دیتا ہے اپنے عمل کا، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ خفیہ والے میں سے کاٹ کے اس کو جہری والے میں ڈال دو، ریٹ اس کا جہری والا لگا دو۔ پھر جب وہ بندہ 2-4 جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو جاری والے رجسٹر سے کاٹ کے ریاکاری والے رجسٹر میں لکھ دو۔ مخلص بھی بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں، اس لیے کہ اس اخلاص کو مرنے تک قائم رکھنا ہے۔ درمیان میں ذرا سا بھی خلل آ گیا تو عمل برباد ہو، یا تو عمل تکبر پیدا کر دے گا تو بڑے نیک ہیں، اور اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے۔ پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر ہی ہوا تھا، پھر سارے گناہ اس میں سے نکلے۔ احساس جرم کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگ لینا، ڈرتے رہنا ایمان کی حفاظت کے لیے زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ زیادہ عبادت کر کے بندہ مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے، اللہ پر جرأت کرنے لگے، اللہ کی جنت اور جہنم لوگوں میں بانٹنے لگ جائے، لوگوں کو کہنا شروع ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی۔ کوئی نیک آدمی تھا، کسی بد آدمی کو سمجھاتا تھا، جب وہ روز گزرتا تھا تو دیکھتا تھا وہ بندہ کوئی برے کام میں مبتلا ہے، کوئی تاش وغیرہ کھیل رہا ہوگا، پھر ایک دن اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم تمہیں اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دونوں کی جان اسی جگہ نکال لی، اسی جگہ۔ وہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو اللہ پاک نے کہا جا جنت۔ وہ جس نے قسم کھائی تھی اسے کہا تمہیں کس چیز نے یہ جرأت دلائی ہے کہ تم مجھے اپنی قسم کا پابند کرے؟ تیرے ان 4 سجدوں نے؟ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو۔ پتہ نہیں، انسان ایسی نازک مشین ہے کہ وہ بعد میں چلے اور تم سے پہلے نکل جائے، آگے نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ وہ لوگ ہیں اللہ پاک جن کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب اس کی اربوں کے حساب سے بدیاں تھیں تو وہ جب کنورٹ ہوں گی، کرنسی میں تبدیل ہوں گی، تو وہ تو ہم سے آگے نکل جائے گی، اس کے گناہ زیرو ہوں گے، نیکیاں اس کی، وہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہوں گے، آگے نکل گیا وہ۔ جب تک کوئی بندہ مر نہ جائے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے تھے، اور جب مر جائے تو پھر تو فیصلہ عدالت کرے گی نا، بڑی عدالت کرے گی، وہ بادشاہ کرے گا وہ فیصلہ۔ جب اس کی عدالت میں معاملہ چلا جائے تو اس پہ تبصرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ توہین عدالت۔
کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے. نہ میڈیا اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور تبصرہ کر سکتا ہے. جب کوئی بندہ مر جائے، چاہے آپ کے علم کے مطابق وہ کتنا بھی برا تھا، وہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے. اب آپ کا تبصرہ اس بادشاہ کی توہین ہے. اب اس کو فیصلہ کرنے دیں. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کوئی نیکی کتنی بڑی کی ہوئی ہو، بادشاہ کو راضی کیا ہوا ہو، اور اللہ پاک اس کی سارے گناہ معاف کر دے. ہمیں اللہ پاک نے قتل معاف کرنے کا اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ تمہارے بیٹے کو کوئی قتل کر دے، بھائی کو کوئی قتل کر دے، باپ کو کوئی قتل کر دے، تم معاف کر سکتے ہو. فدیہ لے کر معاف کرو، فی سبیل اللہ معاف کرو، جیسے چاہو. تم کتنا بڑا یہ گناہ ہے؟ قتل سے بڑا کوئی گناہ ہے شرک کے بعد؟ ہم جیسی گناہگار ہستی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم چاہو تو قتل بھی معاف کر سکتے ہو. تم اللہ کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے. اپنے پاس اس کے کوئی اختیار نہیں. حق کسی کا نہیں مارے گا. وہ جن کے معاملات ہیں ان کو اپنے خزانے سے عطا کرے گا. حق ان کا بھی نہیں مارا جائے گا، لیکن اس کو بخشنے پہ تم پابندی نہیں لگا سکتے. دیکھتے نہیں، گناہگار آدمی پانی پیا، اس نے صحرا میں سفر کر رہا، باولی تھی، چھوٹا کنواں، نیچے اترا ہے، پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پی کے باہر نکلا، اس نے دیکھا ہے کہ کتا ہے اور وہ مٹی چاٹ رہا ہے گیلی پیاس کی وجہ سے. اب اسے احساس ہوا جو مجھے پیاس تھی وہ اس کو بھی ہے. وہ نیچے اترا، اپنا موزہ، اس نے، اس زمانے میں یہ فیصل آباد والے نہیں بنتے تھے موزے، چمڑے کے ہوتے تھے، چمڑے کا موزہ اس نے بھرا، منہ میں پکڑا، اس کو اوپر چڑھا، الٹا اس کو پلایا، جاتا رہا، لے کے آتا رہا، یہاں تک کہ کتے کا پیٹ بھر گیا، پیاس اس کی بجھ گئی، بندہ چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ پاک نے اس کو بخش دیا، اس کتے کو پانی پلایا. پھر حضور نے فرمایا ایک بدکار عورت تھی. ہمارے یہاں جو کسی کی برائی کا سب سے بڑا معیار ہے یہی ہے نا کہ کوئی عورت بدکار ہو، زانیہ ہو. اس نے اسی طرح پانی پلایا. حضور نے فرمایا اللہ پاک نے اس کو بخش دیا. فرمایا خلوص اور اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دے گا. بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں. انہیں بڑا تعجب ہوا، پوچھتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو. حضور نے فرمایا ان زنا وَإِن سَرَقَ. انہوں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. انہوں نے تیسری بار کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَرَغْمَ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اور اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑی جا رہی ہو، اسے ناگوار گزر رہا ہو. حضور کو پتا چاہیے بار بار کیوں ریپیٹ کر رہی. اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑی جا رہی ہو، ناگوار ہو سے، لیکن اللہ اس کو بخشے گا. تو اس زندگی جس میں سوراخ ہے، اور اس سوراخ کو ہم بند نہیں کر سکتے، بادشاہ بھی بند نہیں کر سکتے. اس کے نیچے آخرت کا برتن رکھیں جس میں سوراخ کوئی نہیں، وہاں کچھ نہیں گرے گا، وہاں کا کپڑا پرانا نہیں ہوگا، سدا رہے گا. وہاں کی کسی چیز کو فنا نہیں، ہر چیز کو بقا ہے. وہ آخرت کا برتن دیا رب کریم نے مہربانی فرما کر کہ زندگی کو جو تمہاری گزر رہی ہے اس کو محفوظ کر لو. آخرت کے برتن میں اس دولت کو محفوظ کر لو، ان آنکھوں کو محفوظ کر لو. یہ وقت پھر تمہارے ہاتھ آنا نہیں. سوچ کے سمجھ کے ہوش در دم ایک ایک سانس اس طرح خرچ کرو جس طرح روپیہ خرچ کرتے ہو، دانتوں سے پکڑ کر. نظر بر قدم ایک ایک ایکشن کو سوچ سمجھ کے لو.
اور خلوت در انجمن، بندوں میں بیٹھو، انسانوں میں رہو، گھر والوں میں رہو، گھر کے کام کرو، مارکیٹ میں رہو، دکان کے کاؤنٹر پہ کھڑے رہو، سیلز مین شپ کرو، لیکن خلوت اس کے ساتھ ہو، تعلق رب کے ساتھ رکھنا ہے، چاہے تم دکان میں ہو، جیسے تمہاری سم کا ہوتا ہے نا تعلق، تم جس جگہ بھی ہو، رابطہ اتصالات کے ساتھ رہتا ہے نا، فرمایا تم جس جگہ جاؤ اس سے تمہارا رابطہ نہ ٹوٹے، رب تمہیں یاد رہے، نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب وہ بلائے تو مکینک کالے ہاتھ لے کر حاضر ہو جائے، مزدور سیمٹ والے کپڑے لیے وہ مسجد میں حاضر ہو جائے، دفتر والا دفتر سے اٹھے مسجد میں آ جائے، پتہ چلا یہ جہاں جہاں بھی تھے سم کام کر رہی تھی، اس میں آئے اگلی میں نہیں آئے، پتہ چلا رابطہ منقطع ہو گیا، کوریج ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ سال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، پھر ایک دن آئے گا اس کی شام میں نے نہیں دیکھنی، ایک شام آئے گی اس کا سورج میں نے نہیں دیکھنا، ایک دن آئے گا یہ دروازہ کھلے گا اس میں سے میں نہیں آؤں گا، وہ قبروں پہ لکھا ہوتا ہے نا ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، تو دروازہ کھلے گا، آپ قاری صاحب کو دیکھیں گے، قاری صاحب نہیں ہوں گے، کوئی اور اندر آئے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھی یہاں اورنگزیب بیٹھا کرتے تھے، وہاں اپنے ڈاکٹر شمسا بیٹھا کرتے تھے، بہت سارے ساتھی ہمارے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، ساتھی کی نوازش جاری ہے، وہ تو چل رہا ہے سلسلہ، یہ ہمیشہ نہیں چلے گا، اب بھی وقت ہے، اس وقت کو ہم محفوظ کر لیں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج مشینی اذان نہیں ہوتی، آپ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله۔
دیا جہاں تمہیں نہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے. کتنا تیرا خیال کیا ہے, کتنا اللہ پاک مروت والا ہے. وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ, اللہ پاک سارے مالکوں میں سب سے نرم دل تو ہے. کہا پانی کوئی نہیں, مٹی میں ہاتھ مار لو. کہا کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. کہا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, کہا لیٹ کے پڑھ لو. کہا لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا, کہا انگلی کے اشارے سے پڑھ لو. انگلی سے قیام کرو, انگلی سے رکوع کرو, انگلی سے سجدہ کرو. کہا سفر کرو تو روزہ مت رکھو. سفر بھی یہ نہیں کہا کہ اتنے 1000 کلومیٹر کا ہو, لازم گدھے پہ ہو, اونٹ پہ ہو. کہا سفر, وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, روزہ مت رکھو, کوئی بھی مصیبت آ سکتی. کیا کیا نرمی اس نے. سب سے زیادہ رحیم جو وہ ہے, ماں 79 سے زیادہ رحیم. بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے. وہ ہستی, اس کے مقام کو پہچانو, پھر اپنے مقام کو دیکھو. کائنات کی طرف رخ پھیرو تو گردن اکڑا کے رکھو, تم رب کے خلیفہ ہو. ساری کائنات تمہاری نوکر ہے جب تک تم رب کے خلیفہ رہو گے. اس مقام سے گرو گے تو ہر چیز تمہیں ڈرائے گی. اب دیکھیں نا, جب تک آدمی حکومت میں ہوتا ہے, آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں, فیتے نہیں گنے جاتے ان کے جو سلوٹ مارنے والے, دروازہ کھولنے والے ہوتے ہیں. اور جب اقتدار سے نیچے آتا تو وہی اٹھا کے ڈنہ ڈولی کرتے, جہاز میں ڈالتے, تو کڑی لگا کے سعودیہ بھیج دیتے ہیں, وہی پولیس والے. جب تک تم رب کے خلیفہ رہتے ہو, تم کائنات پر افسر ہو, کائنات کی ہر چیز تمہاری خدمت کر کے خوش ہوتی ہے. اور جس وقت تم مقام خلافت سے ٹرمینیٹ ہو جاتے ہو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, پھر ہر چیز ڈنہ ڈولی کر کے جناب علی بیڑا گھر کر کے رکھ دیتی ہے تمہارا. جان نہیں چھوٹتی, پھر ہر چیز کھانے کو دوڑتی ہے, ہر چیز ڈراتی ہے. اتنے اتنے گچھے تعویذوں کے گلے میں لٹکائے ہیں, جس طرح بلڈنگوں میں ڈشیں آ کر ہر کھڑکی سے باہر نکلی ہوئی. کوئی عرب سیٹ ہے, کوئی نائل سیٹ ہے, کوئی جناب علی پینم سیٹ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا. اسی طرح سیٹ گلے میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب پر جن کا توکل کوئی نہیں ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ نہیں ہے. جو رب سے توکل کرتے ہیں, صبح شام رب سے سرگوشیاں کرتے ہیں, رب سے ملاقات ہوتی ہے ان کی, رب کے قدموں میں سر رکھ کے آتے ہیں, انہیں تعویذوں کی کیا ضرورت ہے بھائی. وہ یہ سارے تعویذ پہلی جب بیعت عقبہ اولا ہوئی تو بندے بڑے تھوڑے سے تھے, بڑی ضرورت بھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب سے بیعت لے لی. 12 آدمی تھے, 11 سے لے لی, 12 سے چھوڑ دی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی بیعت کرنے آئے. آپ نے فرمایا اس نے اپنا رب گلے میں لٹکایا ہوا, میں کس رب پہ بیعت لوں اس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بار فلاں ورد کر لیا جائے, فلاں تعویذ فلاں سے لکھ کے گلے میں ڈال لیا جائے تو اللہ پاک مجبور ہو جاتا وہ کام کرنے پر. یہ سائیکی پتہ نہیں ہمارے اندر سے کب نکلے. کوئی چیز اللہ پاک کو مجبور نہیں کر سکتی کوئی کام کرنے پہ, کوئی فیصلہ بدلی کرنے پہ, سوائے تیری دعا کے, سوائے تیری التجا کے, سوائے تیری اس پکار کے جس کے بارے میں فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. تو اس کا دامن پکڑ لے, اس سے مان, الکتاب اس کے پاس ہے, وہاں بدلی کرے گا. کائنات میں ہر جگہ اس کی جو کاپی ہے وہ فلیش ہو جائے گی. پیمنٹ یہاں کرتے ہو تم, پی ٹی اے جو بیچتے ہو, ٹکٹ تمہارا پاکستان سے جاری ہو جاتا ہے. تو دعا رب کے یہاں کر, ہر جگہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے کھلے. تو جب رب کی طرف رخ کرو تو مٹ جاؤ, مٹ ختم, تب کام ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان پھلدار درخت کا سا معاملہ کیوں نہیں کرتا
کیا مومن ایک پھلدار درخت کی طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کو پتھر پھینکتے ہیں وہ ان کو پھل پھینکتا ہے؟ لوگ تو پتھر مارتے ہیں، وہ بدلے میں پھل مارتا کیونکہ اس کے پاس پھل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے ہیں، اس لیے کہ تم اچھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مٹ مٹ کے مٹ جاؤ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جاؤ، جے پڑے نا تو بیر دا بوٹا، ہر کوئی تینوں دیسی جھوٹا۔ لیکن نا بیر کا درخت ہے تو جس کی قوت ہوتی ہے وہ ہلا سکتا ہے، وہ ہلا کے گراتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ وٹے مارتا ہے، جس کے پاس ڈنڈا ٹینگا ہوتا ہے وہ ٹینگے سے گراتا ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ستاتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، تو لوگ تو پھر ٹینگے ماریں گے نا۔ جے بنیو تو بیر دا بوٹا، ہر کوئی تینوں دیسی جھوٹا، بوتے بیر بگاؤ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ جتنا زور کا کوئی جھوٹا دے اتنے زیادہ پھینک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صلہ رحمی اس کو کہتے ہو کہ جو تم سے جڑے اس سے تم جڑو، جو تمہیں دے تم اس کو دو۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں۔ سل من قطعک، اعط من حرمک، اعف عن من ظلمک، احسن الی من اساءک، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا، تاکہ پتہ چلے کہ تو رب کی خاطر کر رہا ہے۔ جس نے تمہیں 100 دیا تم اس کو 105 دے رہے ہو تو کیا بات ہے؟ یہ تو لین دین ہے دنیا کا، کاپی پہ لکھ بھی لیا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ تیرا بچہ بیمار ہو کوئی نہ دے، اس کا بچہ بیمار ہو تو اس کو دے۔ تیرا بچہ بیمار ہو کوئی گاڑی میں نہیں لے کے گیا، تمہیں دکھ کا احساس ہو گیا نا کہ جب بچہ بیمار ہو اور پڑوسی گاڑی نہ دے تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو کوشش کر کہ اس کے دل پہ وہ نہ گزرے، اس کا بچہ بیمار ہو تو گاڑی لے کے حاضر ہو۔ اب اس کے منہ سے نکلے گا بھائی صاحب بڑی مہربانی، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، مجھ سے اس دن وہ معذرت کرے گا، اصل میں نائٹ شفٹ کر کے آیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا، میں ایسا سویا، وہ فون کی لیڈ بھی میں نے نکال دی تھی، فلان کر دی۔ اب وہ معذرت اعتراض ہے کیونکہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے۔ دیکھ اس کا کہتے ہیں پڑوسی، اور اگر ہم نے بھی اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے تو پھر اچھے تو نہ ہوئے، پھر اچھائی کس چیز کی؟ جو بھی اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے ہیں، رشتہ دار تو سب تھے، رشتہ داری الاقارب کالاقارب، رشتہ دار تو سارے ٹھوئے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے میرے ساتھ بہت اچھے ہوں گے، میرے آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے۔ یہ کہ جب ہمارے ساتھ آئیں گے تو جو رویہ ہو سکتا ہے اس طرح ہمارا دوسروں کے ساتھ بھی ہے۔ تو آپ کام تب کر سکیں گے جب مٹ کے جائیں گے۔ اگر انا زندہ ہے تو اگلے کے سلوک پہ ری ایکٹ کرے گی، کیوں میں روٹی نہیں کھاتا، میں اسے دادے کا پوترا نہیں، میرے اندر راجپوت خون نہیں، میرے اندر فلاں نہیں، یہ میرے اندر یہ مار کے جاؤ، تم صرف اللہ کے بندے بن کے جاؤ تب کام کرو گے۔ آپ دیکھیں جتنا بھی کام کیا صوفیاء نے آج تک کوئی ان کی ملکیت ثابت ہوئی ہے کہ یہ ان کا محل تھا؟ پتا چلتا یہ اورنگزیب کا محل تھا، یہ شاہ جہاں کا محل تھا، یہ فرعون کا محل تھا، یہ فلاں کا محل تھا، یہ کلیوپیٹرا کا محل تھا۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ علی اجویری کا بھی کوئی محل تھا، کوئی حویلی تھی؟ یہ جو جائیدادیں بنائی ہیں یہ مجاوروں نے ان کی لاشیں بیچ کے بنائی ہیں، ان کی کوئی ملکیت نہیں تھی۔ وہ دعوی ملکیت رکھنا شرک سمجھتے تھے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ملکیت، کوئی وراثت تقسیم ہوئی ہو 2 درہم بھی، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو اس کائنات کے اوپر سے، یہ اللہ کے حوالے کر۔ اسی لیے کبھی ان کے اندر ان کے یہاں آتے تھے مصلے کے نیچے، یہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے وہ نکال کے دے رہے، یہ نہیں دیکھا کتنی مٹھی میں آئے، میں نے دیتے بھی دیکھا ہے۔
وہ ایسے کر کے ہاتھ ڈالتے تھے دے دیتے تھے، ایسے کر کے ہاتھ ڈالتے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، تو مسلمان ہے۔ عورت لے کر آئی ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ بیمار ہے، بچہ پیلا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری ہے، مذہب نہیں پوچھا۔ اور کبھی فارمیسی والے نے بھی پیناڈول دیتے ہوئے مذہب پوچھا ہے آپ سے کہ تم مسلمان ہو تو پیناڈول تمہیں آرام دے گی، سکھ ہو تو نہیں دے گی؟ پیناڈول کا کام ہے آرام دینا، جو بھی کھائے گا اسے ملے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فاتحہ کا نام شافی رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پہ بھی پڑھو گے شفا دے گی، اس کا کام شفا دینا ہے۔ وہ کیا اسی طرح خدمت کرتے تھے؟ اس زمانے میں انٹریکشن کے ذرائع کیا تھے؟ ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے کیا ذرائع تھے؟ نہ موبائل تھے، نہ دوسرے فون تھے، نہ یہی تھا کہ لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی، لوگ ان کے در پہ آتے تھے، وہ ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اس انٹر ایکشن سے، ان کے اخلاق سے دنیا مسلمان ہو جاتی تھی۔ اس لیے آج بھی ان کے مزاروں پہ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں۔ یہ عادت اصل میں ان کی زندگی میں پڑی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری قبر پہ آؤ ہم بچے دیتے، انہوں نے دعا کر دی، جو بھی آیا ہاتھ اٹھائے دعا کر دی۔ مخلوق ساری اللہ پاک کی مملوک ہے، سب کا وہ رب ہے، سب کو شفا دینا، بچے دینا، یہ اس کا کام سکھوں کو بھی دیتا ہے، ہندوؤں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو دیتا ہے، اس میں کوئی خاص تخصیص نہیں۔ آگے ہم پھر ان کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ خودی اور بے خودی، فلسفہ خودی کیا ہے؟ کہ در در پہ جھکنا۔ انسان تو اپنے مقام کو پہچان، تو کیا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر جا۔ وہ کہتے ہیں کہ رب تک پہنچنے کی ابتدا اپنی ذات سے کر، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے اہم تخلیق تو ہے، سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو ہے ہر لحاظ سے۔ تو ابتدا